ہمارے دوستوں کو پتہ نہیں کیا بلا لگ گئی ہے کہ مدرسوں والے دنیاوی نظام سیکھ لے. دنیا تو بغیر سیکھے آتی ہے. کوئی نہ بھی سیکھے تب بھی جب وہ جوان ہو جائے گا تنخواہ لینے کی کوشش کرے گا، پیسے کمائے گا. دنیا کمانے کے لیے بہت زیادہ دیوانہ ہونے کی ضرورت نہیں. کہیں بھی آپ کچھ سامان لگا لیں اور چند دن استقامت اختیار کر لے، اللہ اس میں برکت ڈال لے گا. پیغمبر نے بھی کہا ہے من اراد الدنیا فلیتجر، جو دنیا کمانا چاہے تجارت کرے. ومن اراد الاخرہ فلیتزہد، اور جو صرف آخرت چاہے ہٹ کے رہے، بچ کے رہے. کیونکہ التاجر الصادق الامین مع الانبیاء والشہداء والصالحین، وہ تاجر جو دیانتدار ہو پیغمبروں کے ساتھ اٹھے گا. مگر دیانتداری ایک ابتلا ہے. اور آپ نے فرمایا الکذب یمحو برکت البیع یا یمحق، فرمایا جھوٹ بولنے سے بے کی خیر و برکت ختم ہو جائے. دنیا تو ابتلا و آزمائش کی جگہ ہے. جب آدمی کی ضروریات پیدا ہو جاتی ہے تو کوئی درزی کا کام سیکھتا ہے، کوئی الیکٹریشین کا کام سیکھتا ہے، کوئی پلمبنگ کا کام سیکھتا ہے. جب انگریز اسکولوں میں پڑھ لیتے ہیں تو کوئی انجینئر بن جاتا ہے، کوئی ڈاکٹر بن جاتا ہے، کوئی پولیس افسر بن جاتا ہے اور کوئی فوج میں چلے جاتا ہے. سارے کام تو ایک آدمی نہیں کرتا. درزی کو پلمبنگ نہیں آتی اور پلمبر کو کپڑا سینا نہیں آتا. تو دینی مدرسوں والوں کو کیوں خواہ کہا جاتا ہے کہ آپ دنیا میں آ جائیں؟ مقصد دنیا میں آنا نہیں، مقصد دین سے ہٹانا ہے. ان کو ہماری دنیا کی اتنی بڑی فکر ہے کہ جی یہ قومی دھارے میں شامل ہونا چاہیے. ہم قومی دھارے میں شامل ہیں، ہم قومی دھارے کے منیٹر ہیں. قومی دھارا سارا کا سارا ہمارا تابع ہے، ہم تابع نہیں ہیں. الحمدللہ لوگ سونا اور چاندی کماتے ہیں، بے انتہا محنت کرتے ہیں، ایک ایک پائی اور جوڑتے ہیں، لیکن جب لاکھوں بن جاتے ہیں تو کہتے ہیں مسجد بنا لے، حضرت مدرسہ بنا لے، ہم حاضر ہیں. یہ ان کو پتا ہے کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے یہ مولویوں کا دین نہیں ہے، یہ خدا کا دین ہے. اور خدا کے تمام بندے اس کا استحقاق رکھتے ہیں، وہ اس کے شرف اور عزت کے وارث. قیامت کے دن جس طرح امام الازہر مولانا انور شاہ کے سر پر تاج ہوگا کہ یہ بڑے محدث اور فقیہ تھے، اس طرح ان دوستوں کے سروں پہ بھی عزت کے تاج ہوں گے جنہوں نے دارالعلوم دیوبند بنایا، دہلی اور سہارنپور کے مدرسے قائم کیے، جنہوں نے پاکستان میں مدرسوں کا جال پھیلایا، جن کے حلال کمائی کی برکت سے آج عالیشان جگہوں میں بیٹھ کر ہزاروں طلباء نبوت کے علوم آسانی سے حاصل کرتے ہیں. جس طرح علماء کو علم کا انعام ملے گا، اس طرح دین کی محنت اور تعاون کرنے والے اہل دنیا کو بھی ان کے ساتھ عزت و شرف کا مقام نصیب ہوگا. اگر خود ان سے پوچھا جائے کہ آپ نے تو آرمی کے اصول پڑھے اور اسی سے آپ نے قدم آگے بڑھایا، فضا میں آپ مرنے والے تھے اور نیچے اتر گئے تو آپ پاکستان کے بادشاہ تھے، اس کا کیا شکر ادا کیا؟ آپ سے پہلے قیمتی جرنیل 37 قیمتی افراد کو اپنے ساتھ لے کر کے کیا ہوا میں بکھر نہیں گئے؟ کوئی بچانے والا تھا؟ عظیم سانحہ ہے، پاکستان کی تاریخ کا عظیم سانحہ ہے. لیکن ہم یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کس
بے صبری اور کس اضطراب کی حالت میں کبھی پرس نکالتے تھے، کبھی موبائل ڈھونڈ رہے تھے ادھر ادھر، اور جب چند منٹوں کے فاصلے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی عزت رکھی، آپ بخیر و عافیت نیچے اتر آئے، تو آپ نے یہ شکریہ ادا کیا کہ مدرسے بند کر دے اور طلباء کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، جو پڑھ رہے ہیں ان کو بھی آپ اور چیزیں بیچ میں رکھ لے تاکہ وہ اس سے رہ جائے۔ یہ شکریہ ادا ہوا ہے۔ حکم یہ تھا اور واجب آپ پر یہ تھا کہ آپ نیچے اتر آئے اور آپ کہتے کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے، لہذا اس ملک کی تشریح و تعبیر لا الہ الا اللہ کے مطابق ہوگی، اور لا الہ الا اللہ کی تفسیر علمی عملی قرآن و سنت ہے، لہذا آج سے پورے ملک میں اسلامی آئین نافذ ہے۔ انگریز کے ظالمانہ اور جو دوسروں کو غلام بنانے والے قوانین ہیں ان کو یکسر روانہ کر دیتے، ختم کر دیتے، تو آپ نے اپنے دین پر چھرا چلانا شروع کر دیا، اور آپ کہہ دیتے کہ ہم اسلامی لوگ ہیں، ہمارا مذہبی دن جمعہ ہے، لہذا ہمیں اتوار کی تعطیل کی کوئی ضرورت نہیں، یا تو ہفتہ بھر میں کوئی چھٹی نہ کرو، اور اگر کرنی ہے تو وہ جمعے کا دے رہے آپ کے شکر کے طور پر کہ آپ کی زندگی محفوظ ہوئی۔ آپ ملک کا مہذب طبقہ علماء کرام سے پوچھ لیتے کہ بحیثیت ایک اسلامی فرمان روا کے مجھ پر کیا فرائض عائد ہوتے ہیں، آپ نے ان سے بھی دوری شروع کر لی، اور ان کو پتہ نہیں کن کن نامناسب الفاظ سے آپ یاد کرتے ہیں۔ آپ کو یہ فکر نہیں ہے کہ آپ یہاں سے جانے والے ہیں؟ یہ 57 سالہ تاریخ میں کتنے آئے اور گئے، کسی نے یہاں ٹھہرنا ہے کیا؟ جہاں برادر نماند بکس، دل اندر جہاں آفری بندوبست، بھائی یہ کسی کے ساتھ بھی ٹھہرتا نہیں ہے۔ مکن تک یہ بر ملک کو پائے و پشت، کہ بسیار کس چوں تو پرورد کشت، دنیا اور دنیا کی چیزوں پر زیادہ سہارا نہ کرنا، اس نے بہت ساروں کو پالا ہے اور پھر گرایا ہے۔ جو آہنگ رفتن کند جان پاک، چھ بر تخت مردن چھ بر روئے خاک۔ اور جب وہ گھڑی آئے گی جس میں آپ کی روح نکلے گی، اس وقت ایمان دیکھا جائے گا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اس کی فکر ہونا چاہیے۔ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے آپ روزانہ ایک نیا آرڈیننس نافذ کرتے ہیں، آپ نے مدرسوں اور طلباء کو کاغذ کی کشتی میں بٹھایا ہوا ہے۔ ہم تو سرکاری خرچے پہ نہیں پل رہے ہیں، ہم تو قومی اور دینی ادارے کے لوگ ہیں۔ آپ اپنے سرکاری اداروں کو پہلے لگام دیں، ان کو اخلاق و تہذیب سکھائے، انہیں قومی دھارے میں اور دینی دھارے میں کھینچ کے لائے۔ وہ ہمارے بھائی ہے، وہ ہماری اولاد ہے، ہماری نسل ہے، ہمارے لیے فخر ہے۔ ان کی دینی ضرورت دنیا کی ضرورت سے بڑھ کر ہے۔ ان کو آپ نے ایسے کامل و اکمل سمجھ کے چھوڑا ہوا ہے۔ برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، جو اپنی مرضی سے، اپنے ماں باپ کی اجازت سے، خاندان، قوم اور قبیلوں کی خوشیوں کے لیے اور اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے نبوت کے علوم 15ویں صدی میں پڑھ رہے ہیں، جن کو پتہ ہے کہ یہ علوم پڑھ کر کے تجھ جیسے وقتی لوگوں کے سامنے انہیں ابتلا کا شکار ہونا پڑے گا، مگر پھر بھی وہ سینے نکال کر کے علوم پڑھنے کے لیے آئے ہیں اور آتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ان کا شکر کرنا چاہیے، ان کے سر پر عزت و فخر کا تاج رکھنا چاہیے۔ یہ دور مادے کا، ٹیکنالوجی کا، دنیا پرستی کا اور پیسوں کی مشینیں بننے کا دور ہے، اور وہ آج بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین و شریعت و علوم لے کے آئے ان کے پڑھنے کے لیے کمر بستہ ہے، تو آپ کو وہ اچھے ہی نہیں لگتے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو روشنی دے، عقل دے، اسلامی فہم اور سمجھ دے۔ ہم اپنے فلاح و بہبود کے قدردان و طلبگار ہیں، لیکن اے چشم اشک بار ذرا دیکھ تو صحیح،
یہ گھر جو بہ رہا ہے کہیں تیرا گھر نہ ہو.